قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه، ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل إلى آخره۔ الحمد للہ، القواعد المثلیٰ فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی کے اندر ہم نے اب تک 3 ابواب پڑھے ہیں۔ پہلا باب ان قواعد پر مشتمل تھا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے، وہ 7 قواعد تھے۔ پھر دوسرے چیپٹر میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے 7 قواعد پڑھے، اور جو تیسرا چیپٹر تھا وہ قواعد فی ادلۃ الاسماء والصفات، اسماء و صفات کی جو دلیلیں ہیں قرآن و سنت میں، ان کے تعلق سے ہم نے قواعد پڑھے، اور وہ 4 بنیادی اور اہم قواعد تھے جن کو ہم نے پڑھا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں ایک فصل قائم کیا ہے، اور اس فصل کا مطلب ان بعض شبہات اور اعتراضات کو نقل کر کے جواب دینا ہے ان کا، جو اہل تعویل کی طرف سے، یعنی اہل تحریف کی طرف سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، ظاہری معنی کو چھوڑ کر غیر صحیح معنی مراد لیتے ہیں، نصوص کی تعویل کرتے ہیں حالانکہ وہ تعویل نہیں ہے، تحریف ہے۔ ان کی طرف سے جو شبہات وارد ہوتے ہیں، یا تو اپنے مسلک کی صحت پر یا اہل سنت پر رد کرنے کے لیے کہ ہم جو تعویل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آپ کو بھی تعویل کرنا چاہیے، یا کم سے کم اہل سنت کو یہ نصیحت دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تعویل پہ رد نہ کریں، سکوت اختیار کریں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو بعض نصوص صفات کی، قرآن اور سنت کے بعض نصوص کی جو صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے ہے، آپ اہل سنت بھی تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیپٹر ہے اور کافی مفید اور کافی انٹرسٹنگ ہے۔ صرف قواعد نہیں ہے بلکہ ان کی اعتراضات کا ذکر کرنا اور ان پہ بڑا ہی علمی مفید رد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمہ ذکر کیا ہے، تتمہ ذکر کیا، تتمہ، اور اس کے بعد خلاصہ ذکر کیا ہے، خاتمہ ذکر کیا، پوری کتاب کا مختصر خلاصہ ذکر کیا۔ تو اب جو فصل اور ایک تتمہ اور خاتمہ، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے سامنے قواعد کا بیان ہو چکا ہے، اب یہاں جو آج کا درس ہے اس پر عنوان انہوں نے قائم کیا فصل، اور مراد یہ ہے کہ اہل تعویل جو اہل تحریف ہے در حقیقت، ان کے شبہات کو نقل کرنا جو وہ اہل سنت کے اوپر رد کرنے میں پیش کرتے ہیں یا اپنے قول کی حجیت میں پیش کرتے ہیں، ان کو ذکر کرنا، ان پہ رد کرنا ہے۔ ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں تمثیل سے اور تکییف سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دیتے، لیس کمثلہ شیء۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کیسے استوا کیا، کیسے نزول کرتا ہے، کیسے ہنستا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، کیفیت کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تکییف کی بھی نفی کرتے ہیں اور تمثیل کی بھی نفی کرتے ہیں،
جس طریقہ سے ہم تحریف کی بھی نفی کرتے ہیں اور تعطیل کی بھی نفی کرتے ہیں۔ جو لوگ صفات باری تعالیٰ کا کلیتاً انکار کرتے ہیں، جو لوگ اسماء و صفات کا کلیتاً انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ 7 صفتوں کو ثابت کرتے ہیں اور بقیہ صفات کی میں تحریف کرتے ہیں جس کو وہ تعویل کا نام دیتے ہیں، ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کرتے ہیں بلا تکییف کے اور بلا تمثیل کے، بلا تکییف کے، نہ مثال بیان کرتے ہیں نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کی ہم تحریف نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی تعطیل کرتے، انکار کرتے۔ اچھا، نصوص کو ہم لوگ ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، لیکن ظاہری معنی سے مراد وہ معنی جس پر لفظ اور سیاق، جس کو کانٹیکسٹ کہتے ہیں، وہ دلالت کرے، کیونکہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، کسی کانٹیکسٹ میں اس کا کچھ معنی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے سیاق میں، دوسرے کانٹیکسٹ میں اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے، وہ بالکل ظاہر معنی ہوتا ہے جس کو آپ سمجھیں گے۔ اور ظاہری معنی ہم وہی مراد لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق ہو۔ اگر وہ معنی مراد لیں گے ظاہری لفظ سے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہری معنی نہیں ہوگا، وہ غلط معنی ہوگا۔ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس سیاق و سباق میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت نہ ہو جو اس کے شایان شان نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں اعلم، خوب اچھی طریقہ سے جان لو۔ تنبیہ کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، متنبہ کرنے کے لیے، آپ کے ذہن کو اہم نقطے کی طرف مائل کرنے کے لیے مؤلف کہتے ہیں اعلم، خوب اچھی طرح جان لو کہ بعض اہل تعویل، جو در حقیقت اہل تحریف ہے، تعویل کے معنی تو تفسیر آتا ہے، اکثر ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں القول فی تعویل الآیہ فی تفسیر الآیہ، تعویل کے معنی تفسیر، لیکن یہاں یہ تفسیر نہیں کرتے ہیں بلکہ تحریف کرتے ہیں، لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر دیتے ہیں مجازی معنی کی طرف۔ ید سے کہتے ہیں قدرت اڑا دی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، کہتے ہیں ثواب دیتا ہے، انعام فرماتا ہے۔ اس طریقے سے ظاہری معنی کو چھوڑ کر وہ مجازی معنی اڑا دیتے ہیں، حقیقی معنی پر محمول نہیں کرتے۔ تو حقیقت میں یہ لوگ اہل تعویل نہیں بلکہ اہل تحریف ہے۔ کہتے ہیں جان لو کہ بعض اہل تعویل نے اہل سنت پر ان نصوص کے تعلق سے جو کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے وارد ہوئے ہیں، اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شبہ پیش کرنے کا 2 مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تعویل کی ہے تو آپ ہم پر انکار کرتے ہیں، جبکہ آپ نے بھی بعض نصوص کو اس کے ظاہری معنی سے، بعض نصوص کو ان کے ظاہری معنی سے غیر ظاہری معنی کی طرف محمول کیا ہے۔ تو اگر ظاہری معنی سے نصوص کو پھیرنا اور مجازی معنی مراد لینا اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اس سے یہ لازم بات ہے کہ اگر آپ بعض نصوص کے اندر ظاہر سے صرف کرتے ہیں اور ظاہری معنی سے صرف نظر کرتے ہیں، تو آپ کو تمام صفات کے اندر ظاہری معنی سے صرف کرنا چاہیے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ ضرور زبردستی ہے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں، اہل سنت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں آپ بھی تعویل کرتے ہیں ہماری طرح، اور دوسری جگہ پر آپ ظاہری معنی کو پکڑتے ہیں۔ اور نہیں تو کم سے کم آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم اگر تعویل کرتے تو ہم غلط نہیں کرتے، کیونکہ آپ بھی تو کرتے ہیں۔ تو آپ مداہنت کیجئے، سکوت اختیار کیجئے، ہم پہ رد نہ کیجئے۔ یہ اصل 2 مقصد ہے اہل باطل کا ان شبہات کو پیش کرنے سے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگ ہیں جو اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کچھ نصوص پیش کریں گے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت نے ان نصوص کو ظاہری معنی سے غیر ظاہری معنی کی طرف، حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیرا ہے، یعنی ظاہری معنی کو چھوڑا ہے اور دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں، دیکھیے شیخ نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت تعویل پر ان کی موافقت کر دیں یا کم سے کم مداہنت کر لیں، نرم رویہ اختیار کر لیں، کچھ نہ بولیں۔ مداہنت دہن سے ہے، قرآن نے کہا انک لو تدہن فیدہنون، اگر آپ مداہنت کریں گے تو وہ لوگ بھی مداہنت کریں گے۔ دہن سے، دہن مانے تیل اگر لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر جو سخت ہوتی ہے تو سخت چیز نرم ہو جاتی ہے، گویا کہ آپ ہمارے تعلق سے نرمی اختیار کیجیے، نرمی اختیار کیجیے، کہیے کہ ٹھیک ہے تمہارا طریقہ بھی صحیح ہے، کم سے کم یہ تو کہیے۔ یہ ہے ان کا مقصود، گویا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہماری تعویل پر، تعویل کا انکار کرتے ہیں ان نصوص میں جن کی ہم نے تعویل کی ہے، حالانکہ اسی طرح کی تعویل تو آپ بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ان کا اصل مقصود۔ اب دیکھیں ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجیے اس کو، پھر بعد میں تو مثال وہ خود ہی شیخ لائیں گے رد کرنے کے لیے۔
جن نصوص کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ تقریباً 15 مثالیں ہیں، ماشاء اللہ 15 مثالیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ دماغ روشن ہوگا جب اہل سنت کا رد آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو ایک بات صرف سمجھنے کی کہ یہ ان کا جو منشا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اہل تعویل کا جو اہل تحریف ہے، کہتے ہیں جیسے اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ اہل سنت کے خلاف یہ دعویٰ کرتے ہیں اہل تحریف کہ اہل سنت نے قرآن مجید کے قول تجری بأعیننا کی تعویل کی ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ، پانی کا عذاب آئے گا، کشتی چلے گی، کشتی سطح آپ پر تیرے گی، بأعیننا ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم اس کو واچ کر رہے ہوں گے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ہماری دیکھ ریکھ میں چلے گی، ہماری دیکھ ریکھ کے ساتھ وہ چلے گی، بأعیننا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تعویل کیا کہ ہماری دیکھ ریکھ میں چلے گی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا بأعیننا ہماری آنکھ میں چلے گی۔ با ظرفیت ہے، با فی کے معنی میں، یہ اہل تعویل کہتے ہیں، اہل سنت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ با ظرفیت کے لیے فی اعیننا، اللہ یہ کہتا ہے کہ تجری بأعیننا، وہ حضرت نوح کی کشتی تیر رہی ہے یا چل رہی ہے، بہہ رہی ہے ہماری آنکھوں میں، گویا اللہ کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی تو آپ بھی نہیں لیتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گی وہ پانی کے سیلاب میں، اور ہماری دیکھ ریکھ میں ہوگی۔ تو آپ نے تو تعویل کیا، بالکل نہیں، بالکل غلط کیا، غلط کہتے ہیں، یہ اعتراض غلط ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بات جس طریقے سے ظرفیت کے لیے آتا ہے، جو آپ مجھ کو مجبور کر رہے ہیں اپنے مفہوم کے مطابق بولنے کے لیے، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بات جس طریقے سے ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے باب مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے کہ ہماری دیکھ ریکھ میں، جی ہماری دیکھ ریکھ میں، ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کو ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں یا اللہ کے نام سے بدل دے رہے ہیں، تو بأعیننا اللہ کی آنکھوں کے ساتھ چل رہی ہوگی، یعنی اللہ کی دیکھ ریکھ میں چل رہی ہوگی۔ جی تو یہ تعویل نہیں ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ تو با کا معنی ہے، با حرف جر ہے، ان حروف میں سے ہے جو اسم پر جڑ دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، زیر ڈالتے ہیں، جیسے مین، فی، الا، عن، علی، یہ سب جو آگے کی اسم کو زیر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے با ہے۔ اور حرف جر میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو ایک سے زائد معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کہنا کہ بأعیننا کو فی کے معنی میں آپ لیجیے گا تب ظاہر معنی ہوگا، ورنہ نہیں، غلط ہے۔ بات جس طریقے سے فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، با مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، ہماری آنکھوں کے ساتھ یہ کشتی چلے گی، یعنی ہماری دیکھ ریکھ میں چلے گی، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، ہمارے عین کے سامنے ہوگی۔ جی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اعتراضات آئیں گے ان کے، ہم دو طرح سے جواب دیں گے۔ جتنے بھی اعتراضات ہم نے ان کے نقل کیے ہیں، ان کا ہم نے دو جواب دیا ہے، ایک جواب اجمالی دیا ہے اور ایک جواب تفصیلی دیا ہے۔ نحن نجیب بعون اللہ تعالی عن هذه الشبهہ، یہ جو اہل تعویل ہے، جو اہل تحریف ہے، جو اسماء و صفات کو ظاہری کے نصوص کو ظاہر معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیرتے ہیں، ظاہر معنی کو چھوڑتے ہیں، وہ مراد نہیں لیتے، دوسرا معنی جو ان کا ذہن متعین کرتا ہے اس کو لیتے ہیں، ان کے شبہ کا جواب ہم دو دیں گے، ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل بولے تو عمومی جواب، ایسا جواب جو اس دلیل کے اوپر بھی رد ہو جائے گا اور اس طرح کی تمام دلیلوں پر رد ہو جائے گا۔ گویا کہ اجمالی جواب جو ہوتا ہے وہ ایک قاعدہ ہوتا ہے جو طالب علم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کہ آپ اس سے کسی بھی دلیل کو رد کر سکتے ہیں جو اس باب کے اندر معترض ذکر کرے گا۔ ایک ہی دلیل کا جواب نہیں ہو، تمام دلیلوں کا جواب ہوگا، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تفصیلی جواب، کی جو اعتراض تم پیش کرو گے، جس نص کو بطور اعتراض بطور شبہ پیش کرو گے، ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے اور اس پر باریکی سے اس کا جائزہ لیں گے اور جواب دیں گے، تاکہ تمہاری تاڑ پود بکھیر دے اور کوئی بھی شبہ تمہارا باقی نہ رہے جس پر ہم رد نہ کر سکیں۔ تو اس طریقے سے ہر دلیل کی ہر دلیل کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ہر دلیل کا جواب تفصیل سے دیں گے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ یہ ہوگا تفصیلی جواب کا فائدہ۔ اور اجمالی جواب کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اجمالی جواب تمہاری اس دلیل کے لیے بھی اور اس باب میں جتنی بھی تمہاری دلیلیں ہو سکتی ہے سب کے لیے وہ انشاءاللہ فٹ وہ رد ہوگا۔ جیسے آپ اجمالی اور تفصیلی کو یوں سمجھیے کہ خشکی کا جانور، جیسے محرم کے لیے آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جی۔ اور اگر کوئی شخص خشکی کے جانور کا شکار کر لے حالت احرام میں، قرآن نے کہا وَمَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اگر تم نے متعمدن جان بوجھ کر کے خشکی کے جانور کا شکار کر لیا
شکاری جانور کا، تو جتنا بڑا جانور تم نے شکار کیا ہے اتنا بڑا جانور چوپائے میں سے، انعام میں سے تم کو فدیے میں دینا پڑے گا۔ اگر تم نے زراف کو یا بڑے جانور کو مارا ہے تو اونٹ تم کو ذبح کرنا پڑے گا، گائے کے برابر جانور ہے تو گائے، نیل گائے وغیرہ کو مارا ہے تو بکرا دو جی، اور اگر چھوٹا جانور مارا ہے، خرگوش وغیرہ مارا ہے، کچھ اور چیزیں ماری ہے، تو اس کی 2 عادل آدمی اس کی قیمت لگائے گا، اور قیمت کے مطابق غلے خرید کر کے آدھا سا غلہ ہر مسکین کو دیا جائے گا، اور اس طریقے سے یا 1 سا غلے کے مقابلے میں 1 روزہ جی، جیسے کہ فدیہ ہوتا ہے حالت احرام میں مخالفت کرنے والے کے لیے ہے نا، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک جی، اگر کسی کو مرض ہو یا بیماری ہو اور وہ احرام کے خلاف کر رہا ہے، جیسے مثلا بال مڈوانا چاہ رہا ہے، جیسے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ جوئیں پھیل گئی تھی اور وہ کافی تکلیف دیتی تھی اور چہرے وغیرہ پر بھی وہ چلتی رہتی تھی، تو کہا کہ لعلک یؤذیک ہوا مراسک، لگتا ہے کہ تمہارے سر کی جوؤں نے تمہیں پریشانی میں مبتلا کر رکھا۔ کہا جی یا رسول اللہ، کہا تو بال مڈوا لو، اور اس کے بعد کہا ففدیۃ من صیام، روزہ رکھو۔ تفسیر ہے حدیث میں کعب بن عجرہ کی کہ روزہ 3 دن، اور کہا کہ 3 دن روزہ رکھو یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو گویا کہ 1 روزہ 2 مسکین کے بدلے میں آیا، اور ہر مسکین کو آدھا سا غلہ 1.5 کلو دینا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ 1 سا غلہ جو ہوگا یعنی 2 مسکین کا کھانا جو ہوگا وہ 1 روزے کے بدلے، تو یا تو 3 روزہ رکھو یا 3 روزے کے بدلے 6 مسکین کو کھانا دو۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا 1 بکری ذبح کرو یا بڑے جانور میں 1 حصہ لو۔ بہرحال موضوع وہ اصل نہیں ہے، آیت آ گئی تو میں نے تشریح کر دی۔ تو قرآن نے کہا کہ ومن قتل، خشکی کے جانور کو جو قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل ومن قتلہ منکم، تم میں سے جو کوئی اس کو قتل کر دے متعمدا، جان بوجھ کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر غلطی سے قتل کر دیا، اس نے غلطی سے قتل کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے اور کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ یہ تو خاص دلیل ہوئی اس محرم کے لیے جو غیر ارادی طور پر غلطی سے خشکی کے جانور کو مار ڈالے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ یہ خاص دلیل ہوئی، جیسا کہ قرآن نے بتایا۔ دلیل کہاں سے لیا؟ متعمدن سے، کہ اللہ نے جرمانہ لگایا ہے متعمد کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ غیر متعمد اس حکم میں داخل نہیں۔ یہ خاص دلیل ہوئی، ایک عام دلیل۔ قرآن نے کہا لیس علیکم جناح ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، کسی بھی کام کو اگر تم غلطی سے کر ڈالتے ہو تو اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جناح نہیں ہے، کوئی گناہ اسم نہیں ہے، جناح ہمارے اسم کوئی حرج نہیں ہے، نہ گناہ کی شکل میں حرج ہے اور نہ ہی فدیہ دینے کی شکل میں حرج ہے۔ یہ ایک عام دلیل ہوئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر ہم سے بھول چک ہو جائے، غلطی سے کوئی کام ہو جائے، ہمارا مواخذہ مت کیجیے۔ اللہ نے کہا قد فعلت، چلو میں نے قبول کیا تمہاری یہ دعا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خطا اور نسیان اللہ نے اس امت سے معاف کیا ہے، تو یہ ایک عام دلیل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، غلطی سے کیے ہوئے کام میں کوئی جناح نہیں ہے، نہ گناہ ہے، نہ جزا ہے، فدیہ ہے۔ یہ ایک عام سی دلیل ہوئی، قاعدہ کلی ہے اسلام میں کہ کوئی بھی کام اگر غلطی سے نسیان سے کرتا ہے آدمی کا مواخذہ نہیں ہے۔ اور خاص دلیل وہ ہوتی ہے یا تفصیلی دلیل ہوتی ہے جو آپ کے مسئلے خاص سے، مسئلہ متعینہ سے متعلق ہو، جیسا کہ متعمدن والی آیت آپ نے سنی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے مجمل اور مفصل کا، کہ مجمل سے ایک قاعدہ کلیہ نکلتا ہے جو قاعدہ تمام رد دلیل کے لیے متعلق کی ایرادات اور اعتراضات کے لیے رد میں استعمال ہوگا، اور مفصل جو ہوتا ہے وہ خاص اس دلیل کے تعلق سے ہوتا ہے۔ تو مجمل کہتے ہیں شیخ کہ ہم اہل تحریف کے جو اعتراضات ہیں یا جو شبہات ہیں یا جس پر وہ اہل سنت کو مجد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اہل سنت نے بھی ان دلیلوں میں تعویل کی ہے اور نصوص کو ظاہری معنی سے پھیرا ہے، ہٹایا ہے، تو اس کا ہم مجمل بھی جواب دیں گے، مفصل بھی جواب دیں گے۔ مجمل جواب 2 طرح سے ہوگا، 2 طرح سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ تم نے جو کہا ہے کہ سلف کسی بھی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی ثابت صفت کو اس کے ظاہری معنی سے غیر ظاہر معنی کی طرف پھیرتے ہیں، ہم اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس معنی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم تم کو ثابت کریں گے کہ ہم نے ظاہری معنی سے نہیں پھیرا، ہم نے ظاہری معنی ہی مراد لیا ہے۔ لیکن ظاہری معنی کیا ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں قاعدے کے اندر، قواعد ادلۃ الاسماء والصفات کے اندر، کہ ظاہری معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ
اور سیاق کانٹیکسٹ جس میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے جو معنی متبادل الی ذہن ہوتا ہے، ذہن میں سیدھے آتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے ظاہر معنی، تو ہم اس سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ لیکن اگر سیاق سے ہٹ کر معنی اگر کرو گے، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے کرو گے، تو ایک ہی لفظ کسی کانٹیکسٹ میں دوسرا معنی دیتا ہے جبکہ دوسرے سیاق میں دوسرا معنی دیتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، دلیل سے ثابت کرے گی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ ظاہر معنی جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کی طرف کلام کی نسبت ہو، کیونکہ کلمات کے معنی ترکیب کلام کی وجہ سے، کیونکہ کلام جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، الفاظ سے، جملے سے بن کر کے پورا ایک سینٹینس ہوتا ہے، اور کئی سینٹینس سے مل کر کے ایک کلام بنتا ہے جی۔ تو جب تمام چیزوں کو آپ رکھیں گے، لفظ کے معنی کو رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ لفظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، تب جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ سلف صالحین نے کہیں بھی ایک جگہ بھی کسی نص سے اس کے ظاہری معنی سے انحراف نہیں کیا۔ دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ظاہری معنی سے کہیں پھیرا ہوگا تو وہاں دلیل ہو کتاب و سنت کی ہم دیں گے کہ ہم نے یہاں پر ظاہری معنی کیوں نہیں لیا۔ اس لیے نہیں لیا کہ یہ معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے، ہم قرآن و سنت سے دلیل دیں گے، صرف شبہات کی بنیاد پر نہیں۔ اور شبہ کو جیسے تم لوگ شبہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر حسرہ ثابت کریں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، یہ عقلی گھوڑے ہم نہیں دوڑائیں گے تمہاری طریقے سے کہ دلیل قاطع، برہان قاطع اور نصوص قاطعہ کو ہم شبہات اور اوہام کی نظر کر دیں گے، اس کی بھیٹ چڑھا دیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے کہیں ظاہری معنی، یا اہل سنت نے کبھی کہیں کسی صفت کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا ہے اور اس کی تعویل کی ہے جو تم کہتے ہو، تو وہ تعویل دلیل پر مبنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جو تعویل دلیل پر مبنی ہو اس کو تحریف نہیں کہتے، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ اجمال میں یہ دو طرح سے کریں گے کہ پہلے تو یہ اس دعوے ہی کو ہم کل عدم قرار دیں گے کہ ہم نے کہیں پر کسی صفتی نص کو، اللہ تعالیٰ کے نص صفت کو، یا اس نص کو جو صفتی معنی پر داد کرتا ہے، ہم نے ظاہری معنی سے پھیڑا ہی نہیں ہے، لفظ اور اس کے سیاق کو دیکھ کر معنی متعین کیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر ظاہری معنی سے پھیرا ہوگا تو ہم اس کے اوپر دلیل پیش کریں گے، صرف مجرد شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یا شبہات کی بنیاد پر ہم کبھی بھی براہین قاطعہ کو رد نہیں کریں گے جیسا کہ تم لوگوں نے کیا ہے۔ ہم کبھی بھی شبہات کے ذریعے ان صفتوں کی نفی نہیں کر سکتے جن صفتوں کی کا اس بات اللہ نے اپنی کتاب میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کی حدیث میں فرمایا ہے۔ اور جو تفصیلی جواب ہوگا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعلی کل نص ادعیہ، ہر اس نص کا جواب دیں گے۔ تفصیلی جواب کا مطلب کہ ہر نص کا، ہر دلیل کا الگ الگ جواب دیں گے اور اس کا بالکل پوسٹ مارٹم کر کے تم کو بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ ہم نے ظاہری معنی سے نہیں پھیڑا ہے۔ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ سلف نے اس کو ظاہری معنی سے پھیرا ہے، اس دلیل کا پورا تجزیہ کریں گے اور اس کی تفصیل سامنے رکھیں گے اور تمہارے تمام شبہات کو باطل کریں گے۔ یہ ہے مفصل جواب کا مطلب، جیسا کہ ہم پہلے بتا کے آ چکے ہیں۔ اب شیخ رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے کچھ مثالوں کو لاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ایک دو مثال ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وَلْنُمَثِّلْ بِالْأَمْثِلَةِ التَّالِيَةِ فَنَبْدَأْ بِمَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيُّ عَنْ بَعْضِ الْحَنْبَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَتَأَوَّلْ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ يَا إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ وَإِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ۔ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ مثال لا رہے ہیں نیچے، اور پہلے ہم ان تین دلیلوں کو ذکر کریں گے یا ان تین باتوں کو ذکر کریں گے، ان تین اعتراضات کا ذکر کریں گے جو ابو حامد غزالی نے بعض حنبلیوں سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام احمد نے تین چیزوں میں تعویل کی ہے۔ اب یہ ابو حامد الغزالی مسلکن شافعی تھے، عقیدتاً اشعری تھے، بلکہ ابو الحسن الاشعری جو اسماء و صفات کے مؤول تھے پہلے دور میں، اپنے بعد میں تو انہوں نے سے رجوع کر لیا، تو پہلے جس دور میں وہ تعویل کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اہل علم کہ ابو الحسن اشعری کے تعویل اور تحریف والے مسلک کی حمایت اور اس کی اشاعت جن چند لوگوں نے، مشہور لوگوں نے، جیسے باقلانی ہے، جوینی ہے، اس میں ایک تیسرا بڑا نام ابو حامد الغزالی کا بھی ہے۔ گویا کہ یہ جو مدرسہ تحریف ہے، مدرسہ جس کو تعویل کہہ لیجیے، تحریف، اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے جو لوگ ہیں، تحریف کرنے والے، ان کے اندر بہت اس مدرسے کے بڑے استاد یہ ابو حامد الغزالی ہے، جن کو حجت الاسلام
اور نہ جانے کن کے لقبوں سے ملقب کیا جاتا ہے. تو مسلکاً شافعی تھے اور عقیدۃ اشعری تھے اور مشرباً صوفی تھے، صوفی المشرب تھے، فلسفی آدمی تھے. اس لیے اکثر صوفیہ بلکہ بعض روافض تک ان کے اقوال سے دلیل لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں. انہوں نے نقل کیا ہے کہ بعض حنبلیوں نے یہ ذکر کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثوں کے اندر تعویل کیا ہے اور نصوص کو ظاہری معنی سے غیر ظاہری معنی کی طرف، حقیقی معنی سے غیر حقیقی معنی کی طرف، مجازی معنی کی طرف پھیرا ہے. کیا ہے وہ 3 باتیں؟ کہا ایک حدیث یہ آتی ہے یا نقل کی جاتی ہے، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود جو کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے، پورب اور دکن کونے کے اندر جو نصب ہے، اس کونے میں جو حجر اسود نصب ہے اس کے تعلق سے کہا گیا، جس کو رکن عراقی کہتے ہیں، وہ کونا جو عراق کی طرف ہے، ایک رکن یمانی ہے جس کو صرف چھوا جاتا ہے، اور 2 کونے ہیں وہ رکن شامی ہے. تو یہ جو رکن عراقی ہے کونا جو پورب اور دکن جانب ہے، جیسے یہ چوکٹھا اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا، تو اس کونے پر ہے. اس کو اگر ہم جس رخ پہ بیٹھے ہیں، اگر یہ پچھم ہے تو ہمارا اپوزٹ جو پورب ہے، اور یہ جو ہمارا لیفٹ ہے یہ دکن ہے. تو پورب دکن کونے کے اندر جو پتھر نصب ہے سب آپ جانتے ہیں حجر اسود. تو کہتے ہیں کہ حجر اسود کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے مرفوعاً کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ حجر اسود یمین اللہ، اللہ کا یمین ہے یعنی دائرہ ہاتھ، فی الارض زمین کے اندر. دیکھیے گا دوسری حدیث یہ ہے، اب یہ حدیث عبدالرزاق وغیرہ میں ذکر کیا ہے، ابن ادیب نے کامل وغیرہ میں، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں، کوئی بہت مشہور کتاب کے اندر، کتب 7 کے اندر نہیں، احمد بخاری مسلم اور سنن اربع وغیرہ میں نہیں، ابن حبان سے ابن خزیمہ وغیرہ میں نہیں. دوسری حدیث قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان ہے. اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور یہ کہا کہ امام محمد نے اس کی تعویل کی ہے. اور تیسری ایک روایت یہ پیش کی کرتے ہیں کہ انی اجد نفس الرحمن، ہم رحمان کا نفس یعنی سانس، نفس سے بڑا سانس، نفس مانے تو شخصیت یا خواہش، لیکن نفس سانس یہ من قبل الیمن، رحمان کی سانس کہاں سے آتی ہے؟ یمن کی طرف سے آتی ہے. لا حول ولا قوت، یمن کی طرف سے. گویا رحمان سانس لیتا ہے. ذکر کیا جائے گا رد کے اندر آئے گا، ارے سانس وہ لیتا ہے جس کے پاس پیٹ ہو، کہ جب تک وہ سانس چھوڑے گا نہیں اور سانس لے گا نہیں اس کی زندگی اجیر ہو جائے گی. اور پھیپھڑا یہی کام کرتا ہے آدمی کا، لنس جو ہے. تو کہتے ہیں کہ رحمان سانس لیتا ہے اور اس کی سانس کہاں سے آتی ہے؟ یمن کی طرف سے آتی ہے. تو آپ نے بھی اس کی تعویل کی ہے. یہ 3 حجر اسود اللہ کا داہنا ہاتھ ہے زمین میں، بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور تیسرے یہ کہ نفس الرحمان، رحمان کا جو نفس ہے، جو اس کی سانس ہے، وہ یمن کی طرف سے آتی ہے. یہ ابو حامد غزالی لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض حنابلہ نے نقل کیا کہ انہوں نے ان 3 دلیلوں کی تعویل کی. یہ چاہتے کیا ہے کہ اگر آپ نے ان 3 دلیلوں کی تعویل کی ہے تو تمام دلیلوں کی تعویل کیجیے، کیوں نصوص کو ظاہری معنی پر معمول کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض، اگر بعض صفات کو تم حقیقی معنی پر محمول کرتے ہو تو تمام صفات کو ہم حقیقی معنی پر محمول کرو. جیسے ہم لوگ رد کرتے ہیں نا اس کے اوپر، جو ہم نے قواعد فی صفات کے اندر پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 3 دلیلوں کے اندر ظاہری معنی سے نص کو پھیرتے ہیں تو تمام نصوص کو پھیریے، اور نہیں تو کم سے کم مداہنت اختیار کیجیے ہمارے سلسلے میں. چپ رہیے، انکار مت کیجیے. کیا کہا ہے مؤلف نے کہ ہم رد کریں گے 2 طریقے سے. ایک طریقہ تو ہمارا اجمالی ہوگا، اجمالی طریقے میں 2 بات ہم کریں گے. پہلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے اس کو ظاہری معنی سے پھیرا ہی نہیں ہے، یا پھر اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ ظاہری معنی سے پھرا ہوا ہے تو ہم دلیل پیش کریں گے، قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں گے. ہم اس تعویل کی اور اس تحریف کی مخالفت کرتے ہیں جو بلا دلیل کے ہو. اگر دلیل کی روشنی میں اگر معنی متعین کیا جائے تو عین مطلوب ہے وہ، کیونکہ دلیل دلالت کر رہی ہے قرآن و سنت کی. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اب دوسرا معنی یہ ہوگا کہ ہم دوسرا جواب کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تفصیلی پیش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں اجمالی جواب کیسے دیتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ. لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابو حامد الغزالی، جن کا نام محمد الغزالی ہے، ابو حامد محمد بن احمد الغزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 505 میں ان کا انتقال ہوا ہے، کوئی 55 سال کی عمر تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی جلد 5 صفحہ 398
398 वॉल्यूम नंबर 5 में नकल किया है अबू हामिद अल-गज़ाली का ये कौल। कहते हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया नकल करने के बाद, हाज़िहिल हिकाया कज़्बुन अला अहमद, ये जिन हम्बलियों की तरफ इन्होंने नकल किया उनका नाम नहीं लिया है, बाज़ुल हम्बलिया कहते हैं, मगर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अहमद के कौल के बड़े अलीम व खबीर आदमी हैं और मसाइल के ऊपर आम अइम्मा के अक़वाल के ऊपर शाज़ कौल तक पर मुत्तला है कि कौन किसका कौल है। कमाल है, जब आप मजमू फतावा का मुताला करेंगे तो सहाबा में से किसने कहा, ताबईन में से किसने कहा, तबा ताबईन में से किसने कहा। शेखुल इस्लाम अपने ज़माने तक के उलमा का नाम लिख लेते थे और यही पैटर्न इख्तियार किया अल्लामा इब्न क़ुदामा ने अल-मुग़नी में, बहुत ज़बरदस्त किताब है फ़िक़्ह की, फ़िक़्ह मुक़ारन, जिसमें अइम्मा अरबा के अक़वाल ज़िक्र किया। तो कहते हैं कि ये असल में इमाम अहमद की तरफ ये झूठ है जिसकी निस्बत इन्होंने किया। इमाम मोहम्मद ने कहीं एक जगह भी नसूस सिफ़ात पे तावील नहीं की। तो पहला जवाब हमारा इजमाली ये हुआ कि हम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। जी, हम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते, और अगर दलील दलालत करेगी तो हम आपको कहेंगे उसकी तफसील की दलील करेंगे। अब आइए यहाँ पर ये चीज़ है, पहली जो चीज़ है कि जब इमाम अहमद की तरफ आपने इस बात की निस्बत की है और इमाम अहमद के मसले और उनके अक़वाल को जानने वाले, उनके अक़वाल को जानने वाले ही इस कौल का इनकार कर रहे हैं और उसको झूठ कह रहे हैं, तब तो आपने जो इमारत खड़ी की थी, एतराज़ की, और जिस दलील को रद्द में पेश किया था, ये पूरी इमारत आपकी ज़मीन बोस होगी। हम मानते ही नहीं हैं। मुनाजरा में यही होता है कि अगर जो एतराज़ आप हम पर कर रहे हैं वो कौल ही नहीं, हमने कहा आप जिस कौल पे रद्द कर रहे हैं हमारे, वो कौल हमारा है ही नहीं, तो फिर हम इस बात के भी मुकल्लफ नहीं है कि हम आपको जवाब दें। बात यही ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको सही तरीके से नकल कर दीजिए, मुतबर हम्बली आलिमों का नाम लेकर के, उनकी किताबों के हवाले से, उनकी तहरीरों के हवाले से बता दीजिए कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये जिक्र किया। तो पहले तो आप दलील को साबित कीजिए, और अगर आप इससे आजिज़ हैं तो मामला ख़त्म हो गया बिल्कुल अपने आप में। दूसरी बात यह है कि ये जो हदीस आप पेश कर रहे हैं, अब आइए कहते हैं कि अब जवाब लीजिए कि इन्नहु हदीसुन बातिल, कहते हैं कि जवाब ये कि ये हदीस बातिल है, ला यसबुतु अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी साहब से साबित ही नहीं। जैसा कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अल-इलल मुतनाहिया फिल अहादीसिल वाहिया के अंदर जिक्र किया, कहा हाज़ा हदीसुन ला यसिह। और अल्लामा इब्नुल अरबी मालिकी ने, जो अबू हामिद अल-गज़ाली के शागिर्द हैं लेकिन सहीहुल अक़ीदा आदमी इब्नुल अरबी, कहते हैं हदीसुन बातिल फला युल्तफ़तु इलैह, ये बातिल हदीस है, इसकी तरफ इल्तिफ़ात ही नहीं किया जाएगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि रोविया अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्नाद ला यसबुत, ऐसी सनद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस रिवायत की गई है। जब हदीस सही ना हो तो उसको रोविया रवायत की जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की जाती है। ये कहिए, ये मत कहिए कि हदीस ज़ईफ़ है, मुनकर है, बातिल है, और कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बाद में कहिए कि हदीस बातिल है। कहीं कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की जाती है, मजहूल का सिगा इस्तेमाल कीजिए। तो शेखुल इस्लाम कहते हैं कि ऐसी सनद से ये हदीस रवायत की गई है जो साबित ही नहीं। जब हदीस ही साबित नहीं हुई तो फिर हम क्यों परेशान हों और क्यों इसके माने के अंदर गौर खोज करें और आपको रद्द करने का अपने आप को मुकल्लफ समझें, क्योंकि हदीस ही साबित नहीं। चलिए, अलबत्ता अच्छा, एक बात और बहुत नुक्ते की है कि जब ये हदीस नहीं है कि वो अल्लाह का हाथ है, फिर तफसीली रद में आएगा, तो कुछ लोगों को देखते हैं, अक़ीदे से हट के बात कीजिए, तो कुछ लोगों को देखिएगा कि साहब अपने बच्चों को मस करते हैं, हजर असवद को छू दिया और फिर बच्चे के पूरे बदन पर हाथ फेरते हैं तबर्रुक के लिए, वो ये समझ करके कि ये यमीनुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये कम से कम दर्जे में है कि ये शिर्क असग़र है। और अगर ये समझे कि ये पत्थर हजर असवद नफ़ा और नुकसान पहुँचाता है तो ये शिर्क अकबर होगा, जैसे मुशरिकीन का अक़ीदा था, पत्थर के पूजने वालों का अक़ीदा है। इसलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोसा देते हुए हजर असवद को कहा था, इन्नी लअअलमु अन्नका हजर, हम जानते हैं कि तुम हजर, बहैसियत हजर तुम्हारे अंदर कोई बरकत नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हमने न देखा होता तुमको बोसा देते तो हरगिज़ बोसा ना देता। इसका मतलब ये कि ये बोसा तकमील, डायरेक्ट होंठ को पत्थर पे लगाना या हाथ से या किसी चीज़ से छू करके उसको चूमना या दूर से इशारा करना, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में है, बरकत हासिल करने के लिए नहीं, तबर्रुक नहीं। इसलिए ये जो लोग कुछ अमल करते हैं, या इसी तरीके से रुकन यमानी को छुआ और बदन पर पोंछ लिया, बच्चे के बदन पर हाथ को फेर दिया,
یہ بالکل غلط چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ سمجھ میں گئے کہ صاحب یہ تو اصل امام احمد کی طرف یہ جھوٹ کی نسبت ہے، دوسری کہ یہ حدیث باطل ہے، غیر صحیح ہے، اس لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر رد کریں۔ اب تفصیلی جواب دیکھیے، کہتے ہیں لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ابو حامد الغزالی کی طرف سے اس بات کو نقل کرتے ہوئے اس کو کنڈم کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے امام محمد کے اوپر اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ البتہ کہتے کہ مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کا اثر ہے، ان کا قول ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایت نقل کی ہو، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان چند سخت گیر لوگوں میں تھے جو بنی اسرائیل سے حکایتوں کو نقل کرنے کے قائل نہیں تھے، جب تک کہ شریعت میں اس کی، ہماری شریعت میں اس کی اصل نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ابن عباس کا قول ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد رہا ہو، یہ ان کا اجتہاد ہو جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ جی اچھا آگے دیکھیے، وہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ استلام کیوں کیا جاتا ہے؟ بھائی استلام کا شاید یہی مطلب ہوگا کہ صاحب اس کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، گویا کہ اللہ سے مسافہ کرنا ہے اور اس کے داہنے ہاتھ کو گویا بوسہ دینا، یہ ابن عباس کا اجتہاد رہا ہو۔ اب تفصیل میں دیکھیے، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ابن عباس کی طرف یہ قول منقول ہے جس کو مصنف الرزاق میں ذکر کیا ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود اللہ کا یمین ہے، داہنا ہاتھ ہے زمین کے اندر۔ فمن صافحہ وقبلہ، جس نے حجر اسود سے مصافحہ کیا یا اس کو بوسہ دیا، یعنی ہاتھ اس پر پھیرا یا منہ سے اس کو بوسہ دیا ڈائریکٹ، فکأنما، تو گویا کہ اس نے، تشبیہ ہے، فکأنما گویا کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کیا اور اللہ کے داہنے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اب تفصیل میں آئیے، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، انہی کے حوالے سے نقل کیا ہے صاحب کتاب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ومن تدبر، شیخ الاسلام کہتے ہیں ومن تدبر اللفظ المنقول، اگر مان لو کہ یہ روایت ابن عباس سے صحیح ہے، ایون چلیے اگر مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی درجے میں ثابت ہو، تو کہتے ہیں کہ اس لفظ پر غور کرو جو منقول ہے، تو تمہارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل واضح والا، بالکل واضح والا ہے۔ یمین اللہ فی الارض کہا ہے، یمین اللہ فی الارض، اللہ کا داہنا ہاتھ زمین میں ہے، یمین اللہ نہیں کہا۔ اللہ کا ایک ہاتھ داہنا ہے، ایک ہاتھ بایاں ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے تو ایک بایاں ہے، لیکن برکت میں، قوت میں دونوں ہی داہنے ہیں، یہ مفہوم ہے، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن برکت میں دونوں ہے، دائیں ہی ہے، کلتا یدی یمین حدیث میں آیا ہے۔ یہ توجیہ ہے، جو اگر کوئی کہتے ہو دایاں اور بایاں ہے، اور پھر یہ کہتے ہو کہ اگر دایاں ہے تو بایاں ہوگا دوسرا، اور پھر یہ کہتے ہو کہ دونوں داہنے ہیں، کہیے گا الحمدللہ قوت میں دونوں داہنے ہیں، برکت میں دونوں داہنے ہیں۔ ہم انسانوں کے طریقہ سے نہیں، ہم مخلوق کی طرح نہیں، جو اگر رائٹ ہینڈر ہو تو لیفٹ ہینڈ کے اندر اس کی قوت نہیں ہوتی، جو لیفٹ ہینڈر ہوتا ہے داہنے ہاتھ میں اس کی قوت کم ہوتی ہے بائیں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ میں قوت برابر ہے اور دونوں ہاتھ بابرکت ہے اور دونوں ہاتھ سے وہ دل اٹھا رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ جس نے لفظ پر غور کیا اس یہ دیکھ لے کہ یمین اللہ فی الارض، فی الارض کی قید ہے، گویا یہ عبارت مقید آئی ہے فی الارض کے ساتھ، مطلق نہیں آئی ہے، یمین اللہ نہیں کہا گیا اللہ کا داہنا ہاتھ۔ کیا اللہ کا داہنا ہاتھ زمین میں الگ ہو سکتا ہے، آسمان میں الگ ہوگا؟ اور کیا وہ پتھر زمین میں جو کعبہ کے اندر نصب ہے وہ اللہ کا داہنا ہاتھ ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو عرش کے اوپر مستوی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، وہ کیا بغیر داہنے ہاتھ کے ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو کہتے ہیں یمین اللہ فی الارض، یہ جو مقید عبارت ہے فی الارض، وہی یہ بات واضح کر رہی ہے کہ یہاں پر یمین اللہ سے مراد اللہ کا داہنا ہاتھ مراد نہیں ہے، اللہ کا داہنا ہاتھ مراد نہیں ہے۔ اور یہ نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو کہا شیخ الاسلام نے کہ عبارت کو غور سے دیکھو، کہیں کوئی اشکال نہیں پڑے گا تم کو، بالکل بات واضح ہے کہ یمین اللہ فی الارض کہا ہے، ولم یطلق، مطلق نہیں کہا کہ یمین اللہ، اور جو مقید ہوتا ہے وہ مطلق کے حکم سے مختلف ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ثم قال، پھر ابن عباس آگے یہ کہتے ہیں فمن صافحہ وقبلہ فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ، جس نے حجر اسود سے مصافحہ کیا، یعنی اس کے اوپر ہاتھ ڈالا یا اس کو بوسہ دیا، تو گویا کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کیا اور اس کے دائنے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ اس سے مصافحہ کرنے والا، حجر اسود کو چومنے والا اللہ کے داہنے ہاتھ سے مصافحہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس نے حجر اسود کو چھوا اور حجر اسود کو جس نے چوما، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ سے مصافحہ کرنے والا ہے اور اللہ کو ہاتھ کو بوسہ دینے والا ہے، مشابہت ہے۔
اس کی تشبیہ ہے حجر اسود کو چھونے اور چومنے والے کی تشبیہ اس شخص سے ہو رہی ہے، اس ہستی سے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ چوم رہا ہے یا چومے گا یا اس کو بوسے دے گا، اس سے تشبیہ ہے۔ مشبہ اور مشبہ بھی، ایک جس کو تشبیہ دی جائے اور جس سے تشبیہ دی جائے، تو حجر اسود کو بوسہ دینے والے، اس کو چھونے والے کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ گویا کہ یہ اس شخص کی طریقہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم عبادت سمجھ کر کے اس کو چوم رہے ہیں، اس کو چھو رہے ہیں، یہ عبادت ہے کہ ایک پتھر ہے، لیکن ہم اس لیے اس کو چوم رہے ہیں، اس کو چھو رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبودیت اور یہ جو ذلت اور اطاعت کا ہماری جذبہ ہے، اس کو اگر مان کے چلے کہ یہ عبادت صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے بوسہ دینے والے اور چھونے والے کو اتنی عزت بخشی کہ گویا کہ وہ اس شخص کے طریقہ سے، تو یہ بوسہ دینے والے کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ حجر اسود سے مراد ید ہے، بلکہ اس کو حقیقی ید کے چھونے اور چومنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، تو لفظ مطلق اور ایک لفظ مقید کی بات ہوئی، تو اب اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجر اسود یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے نہیں ہے، اور نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی میں داہنا ہاتھ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم نے کہاں اس لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرا؟ خود ہی نص کے اندر تو اس بات کی دلیل ہے، فی الارض کی قید لگی ہوئی ہے، تو کیا فی الارض الگ یمین ہے اور فی السماء الگ یمین ہو سکتا ہے؟ ایک ہی یمین ہے اللہ کا، تو فی الارض کی قید ہی سے یہ استدلال آپ کا رد ہے۔ اور دوسرے یہ کہ فکأنما ہے، اسے اللہ کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے ہاتھ کو چھوتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے وقلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ دوسری مثال جو آپ کے سامنے آئی تھی، اس کو ذرا سا تفصیل سے پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ دوسری مثال، ایک تو الیمین اللہ فی الارض، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض کے ذریعے جو اہل تعویل نے، اہل تعریف نے امام احمد کی طرف جھوٹی نسبت کی ہے، وہ حامد غزالی کی نسبت جو جھوٹی نسبت ہے، اس سے جو امام احمد کو یا اہل سنت کو ٹارگٹ کیا انہوں نے کہ انہوں نے تعویل یہاں پر کیا، اس کو آپ نے اس کی حقیقت کو سمجھا۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ حدیث مسلم شریف کی، قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان کی انگلیوں میں سے، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان بندوں کے دل ہیں۔ چلیے اس کو ذرا سا پہلے حدیث کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جواب کی طرف آئیں گے۔ قلوب بنی آدم حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم نے کتاب القدر میں جو دوسرا باب ذکر کیا ہے، اس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، بنی آدم کے دل، انسانوں کے دل، کل کے کل دل، یعنی تمام بنی آدم کے دل، اللہ اکبر، لا یحصیہا الا اللہ، کتنے بنی آدم ہیں، کون گن سکتا ہے ان کے دلوں کو؟ وہ تمام کے تمام دل اللہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان ہیں، اور اتنی لاتعداد دل، اللہ کی قدرت اور عظمت دیکھیے کہ وہ قلب واحد، ایک دل کی طرح، جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ہو سکتے، جس کی تعداد صرف اللہ ہی جان سکتا، وہ اللہ کے نسبت سے، اللہ کے لیے وہ ایک قلب کی طریقہ سے، کلہ، یہ کل کا جو لفظ ہے وہ تاکید کے لیے، ان قلوب بنی آدم کلہ، یہ تاکید ہے قلوب کی، بنی آدم کے دل یعنی تمام تر دل۔ جی، یصرفہ حیث یشاء، وہ جیسے چاہتا پھیرتا، لیکن ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں اور کئی جگہ تفسیری نقطے میں بھی یہ بات آ چکی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ حکمت کے ساتھ مقرون ہے، بلا حکمت کے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ الٹپ نہیں کرتا، حکمت سے خالی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر ارادہ، ہر مشیت حکمت پر مبنی، جو اپنے دل کو دین سے پھیرتا ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کے دل کو اللہ پھیرتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب تم نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے تمہارے دل میں کجی ڈال دی۔ اگر ایمان اور یقین تمہارے دل میں ہوتا تو کبھی بھی اللہ رب العالمین تمہارے دل کو کج نہیں کرتا۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نفاق انسان کے اندر ہوتا ہے، استکبار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے کبر و غرور اور عجب ہوتا ہے، اس کے اندر انکار کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ بات آتی ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین تو بڑا کریم ہے، آپ کسی کے ساتھ احسان کیجیے گا، سچی دوستی کیجیے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، وہ کریم ہے کہ حدیث قدسی ہے، یہ بھی ٹارگٹ میں آئے گی اہل تحریف کے،
اس پر بھی عبرت پڑھیں گے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے. جب وہ بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو وہ اس کی طرف با بھرتا ہے. دونوں ایک داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کو پھیلائیے اور ایک انگلی سے لے کر دوسرے ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی انگلی کے سرے تک کی جو دوری ہوتی ہے اس کو با کہتے ہیں جی. اور اگر بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف ہرولہ کرتا ہے، یعنی چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی چال. اور بندہ اگر ہرولہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کریم ہے، جو رحیم ہے، وہ بندے کے ساتھ کیسے کرے گا کہ صاحب آپ حق پر ہوں، صدق نیت کے ساتھ دین کی حقانیت کو مانتے ہوں، دین پر عمل کرتے ہوں، اور آپ کے دل کو پھیرے. تو یہ توجیہ اس معنی کے لیے کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے اس کو پھرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ حکمت اور مصلحت کے حساب سے ہی پھرتا ہے. اپنے سچے اور مخلص بندوں کے دلوں کو انشاءاللہ نہیں پھرتا. اللہ سے اسے ظن رکھی. اچھا، کہا گیا کہ یہ جو تقلیب ہے دلوں کی، کہا کہ بین اصبعین اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان. یہ لفظ دو جو ہے نا، یہ بتانا کہ یہ کام بالکل اللہ کے لیے آسان ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے چٹکی بجانے کے جیسا ہے. ارے ہمارے ایک انگلی کے اشارے پر ہے، ہم کو 10 انگلی کا اشارہ نہیں کرنا. لوگ بولتے ہیں نا ایک انگلی کے اشارے پر ہے. ارے 2 منٹ لگے گا. کیا بولتے ہیں آپ؟ 2 منٹ لگے گا اس کو شلٹ کر دینے میں، اس کو اس کے مقام سے اتار دینے میں. تو یہ آسانی کے لیے جی اللہ نے کہ یہ کام کتنا آسان ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے دل پر جمائے رکھے. کہا گیا کہ رحمان کی انگلیوں میں سے، جی رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان، یعنی معاملہ بہت آسان جی. اور اصابع آیا، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں 2 سے زائد ہیں. اصابع ہے، اصابع اصبعین یا اصبعین من اصابع رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلی. اس کا مطلب کہ رحمان کے پاس 2 سے زائد انگلیاں ہیں. لیکن کتنی انگلیاں ہیں یہ ہم محدد نہیں کر سکتے، تعداد اور کاؤنٹنگ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے موجود. اچھا، اس کے بعد کہا گیا رحمان، تاکہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ معاملہ رحمت کی بنیاد پر کرتا ہے، ایسے نہیں. قلب الواحد، اور یہ سارے دن بنی آدم کے کروڑوں لا تعداد، یہ ایک قلب کی طریقہ سے. اسے اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی وسعت علم، اس کی وسعت سلطنت، وسعت قدرت کا اندازہ کیجیے جی. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم مصرف القلوب، اسی حدیث میں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک. یہی ہم لوگوں کا مقصد ہے، اور یہی دعا کرنی بھی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو اللہ اپنی طاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے اور بندگی پر جمع کر رکھے. یہ احد الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ انسان، آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو، رحمان اپنے بندوں کے دلوں کو جیسے چاہے پھیرے. اور پھیرنا جیسے کا مطلب مشیت کے تحت، جیسا کہ آپ نے تفصیل سنی. اور دعا فرماتے کہ اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر جمائے رکھے. دیکھیے کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے اس حدیث کو بالکل ظاہری معنی پر محمول کیا، کہیں کوئی تعویل نہیں. ہم اس بات کے اقراری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھ حقیقی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے انگلیاں بھی حقیقی ہیں. ہم ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ نے ثابت کیا ہے. ہم آپ کی ذرا انکار نہیں کرتے. آپ تو اہل تعویل، اہل تحریف، آپ ید کا بھی انکار کرتے، انگلیوں کا انکار بھی کرتے. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے آگے، یا اسی کی تفصیل دیکھیے کہ بندوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہونا، اس سے مس لازم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بندوں کے دلوں کو ٹچ کر رہی ہوں، یہ لازم نہیں آتا کہ آپ یہ کہیے کہ اللہ بندے کے درمیان حلول ہے. اللہ اکبر جی. تو یہ حلول کا جو عقیدہ ہے، جو حلولی لوگ، صوفی لوگ دلیل پکڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. اور دل کہاں ہوتا ہے؟ جوف کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے. کہیں یہاں دل ہے، آپ کا بائیں سائڈ میں دل ہوتا ہے تو اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 2 انگلیوں کے درمیان رب العالمین کی انگلیوں کے 2 دل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں آپ کے دل کے اندر پیوست ہوں گی. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. اور جب وہ پیوست ہوگی تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی انگلیاں آپ کے جسم میں پیوست ہے تو حلولی لوگوں نے غلط کفری عقیدہ اس سے استدلال کیا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر حلول کرتا ہے. کہتے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ اہل تعویل کہتے ہیں کہ ہم نے ظاہری معنی سے پھیر دیا، ہم نے ظاہری معنی سے پھیر دیا. ہم نے کہا کہ مقصد ہے توفیق دینا، ادب توفیق دینا. انگلی مراد نہیں ہے.
اور بین کا مطلب نہیں ہے کہ صاحب وہ واقعی درمیان میں ہے، جی وہ مطلب نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل تعویل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تعویل کیا ہے، اور اگر تعویل آپ نہیں کیجیے گا تو یہ سب چیزیں لازم آئے گی۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی انگلیاں ہیں، دوسرا یہ کہ بنی آدم کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس سے مماسہ ٹچ کرنا لازم نہیں آتا کہ تم یہ کہو کہ حلولیوں کا یہ عقیدہ ہے اور اس لیے ہم نے ظاہری معنی سے پھیرا ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعام اور اکرامات میں سے اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یا اس کوئی آیت ہے قرآن مجید کے اندر، میرا خیال ہے کہ سورہ بقرہ میں ہی آیت ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بدلی ہے، جو برستی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا تابع بنا کے رکھا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے اور اس کے حکم سے یہ برستی ہے۔ بین السماء والارض، بین ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ کیا یہ بدلی جو زمین اور آسمان کے بین ہے، کیا آسمان کو ٹچ کر رہی ہے یا زمین کو ٹچ کر رہی ہے؟ بتاؤ، کہو گے کہ نہیں، آسمان کروڑوں میل دور ہے اور زمین بھی سینکڑوں یا ہزاروں فٹ دوری پر ہو سکتی ہے، بدلی اوپر ہوتی ہے، زمین سے ٹچ نہیں کرتی اور آسمان کو تو خیر ٹچ ہی نہیں کرتی۔ ہم ہوائی جہاز پر ہوتے ہیں تو ہمارے میلوں اور ہزاروں فٹ نیچے بدلیاں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تب بین کا مطلب ٹچ اگر ہونا ہوتا تو یا تو آسمان کو ٹچ کرتی یا زمین کو ٹچ کرتی۔ تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ایک دل کی مانند ہے، کہ اللہ رب العالمین انگلیاں ہمارے دلوں کو یا بندوں کے دلوں کو ٹچ کر رہی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے، مجھے کچھ بالضبط یاد نہیں ہے، لیکن 150 کلومیٹر دوری پر بدر ہے اور مکے سے تو تقریباً اور زیادہ ہے، جی 250 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بدر، مقام بدر یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو یہ نہ بدر اس کو ٹچ کر رہا ہے، نہ اس سے قریب ہے نہ اس سے قریب ہے۔ بہت اچھی دلیل ہے۔ تو رب تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان بندے کے دل کا ہونا، یہ تو بالکل حقیقی معنی ہے، بالکل حقیقی معنی، یہ ہم معنی حقیقی لیتے ہیں، کیفیت نہیں بتا سکتے۔ اب اگر کوئی کسی سامان کو اٹھاوے اور کہے کہ دیکھو یہ دو انگلیاں ہیں نا، اور اس میں ایک چیز تیسری چیز کو اگر کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرف یا اس طرف آئے گا، یہ جو کیفیت اگر کوئی بتاوے گا بالکل مجرمانہ حرکت ہے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی کرے۔ دو انگلیاں تو ہیں اور دو انگلیوں کے درمیان ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو دل سمجھ کر کے کہ کوئی دل ہے اور یہ دیکھو دو انگلیوں کے درمیان ہے، جی تو اس طریقے سے ہم اگر یہ کیفیت بتاویں گے تو یہ تو تمثیل ہوگی جو حرام ہے ہمارے لیے۔ تو حقیقت میں اللہ کی دو انگلیاں ہیں، بہت سی انگلیاں ہیں، لیکن دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، جی تو ہم حقیقت میں رب تعالیٰ کے لیے انگلیاں مانتے ہیں، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ ٹچ کر رہا ہے۔ جیسے کہ بدلی کا زمین اور آسمان کے درمیان ہونا، جس طرح بدلی ٹچ نہیں کر رہی ہے آسمان کو زمین کو، اسی طریقے سے اللہ کے ہاتھ ٹچ نہیں کر رہا ہے۔ اور تب حلولیوں کا جو عقیدہ ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا۔ تو علی کل حال نہ ہم تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی ہم کیفیت بیان کریں گے، ہم اللہ کے لیے انگلیوں کو ثابت کرتے ہیں اور حقیقی معنی میں ہم محمول کرتے ہیں کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہے اور یہ سب اس کی قدرت ہے، لیکن اس سے مماثلت لازم نہیں آتی کہ انگلی اور قلب کا ٹچ ہے، اور اس سے حلولیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بھی باطل ہے۔ اور ایک تیسری حدیث جو کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نفس اور اس کی سانس یمن کی طرف سے آتی ہے، انشاءاللہ اس مثال کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کئی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ تمام انسانوں کے دل ہے، تو دو انگلیوں کا ذکر کیا جانے سے مراد آسانی لینا، کیا یہ تعویل نہیں ہے؟ آسانی نہیں، انگلیوں میں سے صرف دو انگلیوں کے درمیان ہونا، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ پر کوئی چیز مشکل ہے؟ یہ تو حکمت بتایا کہ کیوں دو انگلیاں ذکر کی گئی، اللہ کی انگلیوں کے درمیان نہیں کہا گیا کہ انگلیوں میں سے صرف دو انگلیوں کے درمیان۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ آسانی ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے یہ معاملہ، اور اس لیے تمام تر دلوں کو، بنی آدم کے تمام تر دلوں کو ایک دل کے مانند قرار دیا ہے۔ ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، ہم دو انگلیاں بھی مانتے ہیں، اور قلب کا حقیقی طور پر اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہونا بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہے، یہی معنی ہے مطلب۔
دو انگلیاں بھی مانتے ہیں، دو انگلیوں کے درمیان حقیقی طور پر قلب ہے، یہ بھی مانتے ہیں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ یقلبها کیف یشاء، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اتنے سارے بندوں کے دلوں کو پھیرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی یہ سوال اگر کر سکتا ہے، اتنے سارے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو سب سے پہلی بات تو کہ درمیان کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا اتنا ہی گیپ ہے؟ نعوذ باللہ، جتنا تمہاری دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب انگلی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنے سارے لوگوں کے دل آ سکتے، اس کا اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن واقعتاً حقیقت میں دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کے دلوں کا دین کی طرف پھیرنا یا کسی کے اندر انحراف ہو تو انحراف کی طرف پھیرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر وما ذلک علی اللہ بعزیز، کوئی چیز اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ تو ہم کہاں تعریف کر رہے ہیں؟ ہم تو دو انگلیاں بھی مان رہے ہیں اور بندوں کے دل کا حقیقی طور پر اللہ کے درمیان ہونا بھی مان رہے ہیں، اور یہ دنیا والے کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے دماغ میں اگر کوئی استحالہ آئے کہ یہ محال ہے، ہاؤ کین بی پاسبل، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ اوجھل نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بندوں کے دلوں کا اللہ کے لیے پھیر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سب اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے لیے یہ عمل آسان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کوئی معاملہ پھیر دینا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دلوں کے ہونے کا مطلب اللہ کے لیے آسانی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کے درمیان ہے، دو انگلیاں بھی حقیقی ہے، دلوں کا ہونا بھی حقیقی ہے، کوئی تعویل نہیں ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دلوں کو پھیرے۔ اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پر کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے۔ کوئی کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا انگلیوں کے درمیان گیپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ پھیرے گا؟ میں نے کہا کیسے کا سوال مت کرو، بس سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں، سمجھا نا؟ تو آسانی ہے معاملے کے اندر، دلوں کا پھرنا اللہ کے لیے بالکل آسان۔ جیسے لوگ کہتے ہیں چٹکی بجاؤں گا ہو جائے گا، تو چٹکی بجاؤں گا ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تو چٹکی بجائے گا نا، یعنی چٹکی بجانے ہی کی دیری میں ہو جائے گا، تو چٹکی بجانے کا تھوڑی انکار ہے، تو آسانی کی طرف اشارہ ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، سمجھا؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، کوئی بھی چیز کوئی مشکل نہیں۔ باقی اگر کوئی دو دلوں کے درمیان ہونے سے یہ سمجھتا ہے کہ دل بندوں کے سینے میں ہے اور اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے بندوں کے سینوں میں پیوست کر رکھا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی انگلیاں بندوں کے دلوں میں حلول کر گئی ہے۔ تو حلولی لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس پر میں نے رد کیا تھا کہ یہ غلط ہے۔ بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حلول کر جائے، جیسے کہے کہ بدر مقام بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تھوڑے کہ مکے میں ٹچ کر رہا ہے یا مدینہ میں ٹچ کر رہا ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بدلی آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، تابع ہے، حالانکہ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر ہے اور آسمان سے تو اربوں کھرب فٹ نیچے۔ تو اس لیے بندوں کے دل کا اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہونے کا معنی آسان، دلوں کا پھیرنا آسان ہے، یہ معنی نہیں کر رہے ہیں۔ بندوں اللہ کے لیے انگلیاں بھی ثابت کر رہے ہیں، بندوں کا دل بھی حقیقی طور پر اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے پھیرنا، تو پھیرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یصرفها کیف یشاء، یہ کیف یشاء کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ معاملہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یمین فی الارض کو براہ کرم پھر سے ایک بار سمجھائیے۔ آپ یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یا شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الارض، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یمین اللہ سے مراد اللہ کا داہنا ہاتھ نہیں ہے، وہ اس کو تشبیہ دیا گیا ہے کہ گویا کہ زمین میں حجر اسود کو بوسہ دینے والا، حجر اسود سے مصافحہ کرنے والا، حجر اسود پر اپنی ہتھیلی پھیرنے والا اس شخص کی طرح ہے گویا کہ جو اللہ سے مصافحہ حقیقت میں کرتا ہے۔
تو یہ حجر اسود ہے جس کو یمین اللہ فی الارض کا، یہ فی الارض نے واضح کر دیا کہ یہ یمین سے مراد اللہ کا وہ حقیقی داہنا ہاتھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کا لیفٹ ہینڈ والی حدیث پر کیا علماء نے کلام بھی کیا ہے کہ یہ راوی کی طرف سے اضافہ ہے؟ نہیں، حدیث صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہے، ایک دایا ایک بایاں ہے، یہ جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، استدلال ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے۔